يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رافع الحجج وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا كاشف الكرب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين قوت عشق سے ہر پست کو والا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو والا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے تمنا درد دل کی ہے تمنا درد دل کی ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر قریہ ہر بستی ہر نگر ہر ڈگر ہر فرد نور قرآن سے روشن ہو جائے خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے جامعہ سید الشہداء ویسیہ تھوڑپور میں بزم علم و ادب اور بزم تربیت میں بالخصوص ناظرہ قرآن مجید پڑھنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی اور ان کے امتحان کے موقع پر انعامات کی تقسیم کے سلسلہ میں یہ بزم یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ حضرت علامہ حافظ محمد ابرار ویسی صاحب زیدہ شکوہ کی سرپرستی بھی اور ان کی تربیت بھی اور ان کے ساتھ حافظ ویسی صاحب تحفیظ القرآن کے جو فرائض سر انجام دے رہی ہیں، اللہ جل وعلا ان کو مزید دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اس جامع کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، پڑھنے پڑھانے والوں کی مالی خیر فرمائے، معاونین کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ پیر طریقہ رہبر شریعت حضرت حافظ محمد عبدالرشید اویسی صاحب زیدہ شرطہ آپ کا سایہ ہم سب پہ قادر دائم و قائم فرمائے، آپ کی خدمت کی توفیق اور آپ کی نگاہ عنایت سے ہمیں ہر گھڑیاں ہماری فیض عطا فرمائے۔ یہ بزم علم و ادب کی ہے اور بالخصوص ناظرہ قرآن مجید پڑھنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ بزم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جس میں میں اور آپ گزرے ہیں، یہ ناظرہ جو قرآن پڑھنے والے بچے ہیں، ان کی طرف بڑی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی توجہ نہیں، بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے غفلت بڑھتی جا رہی ہے، اور آج کی نہیں، بڑے عرصے سے ناظرہ قرآن پاک پڑھنے والے بچوں کے حوالے سے غفلت کے ہم شکار ہیں، پھر بچوں کی بیس نہیں بن رہی۔ میں سمجھتا ہوں یہ غفلت بھی ظلم پر مشتمل ہے، یعنی ان بچوں پہ ظلم ہوتا ہے، ان بچوں پہ زیادتی ہوتی ہے، جن میں والدین بھی شامل ہیں کہ وہ بھی توجہ نہیں کرتے کہ ہم بچوں کو کہاں بھیج رہے ہیں اور بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا وہ بچے قرآن پاک کو جیسا پڑھنا چاہیے ویسے پڑھ رہے ہیں، کیا ہم نے جس ٹیوٹر کا انتظام کیا ہے، جس استاذ کا انتخاب کیا ہے، وہ خود بھی قرآن صحیح پڑھتا یا نہیں پڑھتا، اس کا تلفظ ٹھیک ہے، وہ حروف کو اپنے مخارج کے ساتھ بما صفت ادا کرتا ہے، یہ والدین کو خود ہی نہیں پتا۔
تو چلو جسے پتہ ہے اس سے مشورہ کر لیں کہ اس جامع میں بھیجنا چاہیے کہ حافظ صاحب بھی پڑھے ہوئے ہیں کہ نہیں، کسی نے نام کے حافظ ہیں اور غلط قرآن پڑھے ہیں، یا پھر حافظ صاحب تو صحیح پڑھتے ہیں لیکن بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے اور بچے غلط سنا رہے ہیں، وہ غلط سن رہی ہیں، غلط ہی پڑھا رہی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ایک بچے کو شروع میں ہی ہا پڑھا دیا جاتا ہے، ہا نہیں پڑھایا جاتا الا ماشاء اللہ، اور ایک بچے کو زا کی بجائے زا پڑھایا جاتا ہے، زوئیں پڑھایا جاتا ہے اور زا پڑھایا جاتا ہے۔ اس بچے کو 7 8 9 10 سال تک زوئیں ہی پڑھایا گیا اور زا ہی پڑھایا گیا۔ اب جب بچہ بڑا ہوگا نماز میں زا پڑھے گا یا زا پڑھے گا؟ کیسے زا پڑھے گا؟ جب بچہ بالغ ہوگا قرآن پڑھے گا، اسے ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا؟ یقیناً وہ گناہ گار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے ہر حرف کو اپنے مخرج سے اس کی جو صفت لازمہ ہے اس کے ساتھ ادا کرنا ہر بالغ عاقل پر فرض عین ہے۔ تو وہ فرض عین کا تارک ہے اور وہ غلط پڑھ رہا ہے تو پھر قرآن کی لعنت پڑھ رہی ہے، تو جو پیچھے تیار کرنے والے ہیں انہیں پھول ملیں گے؟ انہیں کیا ملے گا جنہوں نے 10 سال بچے کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ مساجد کے اندر دیکھیں 100 بچہ بٹھایا ہوا ہے، 2 4 بچے لگا دیے تم سن لو، 2 4 ادھر لگا دیے تم سن لو، ٹھیک ہے، لیکن ان سنانے سے پہلے اس کی بیس تو بناؤ۔ جب اس کی بیس بن جائے، اب آپ کے پاس اتنا وقت نہیں، بچے زیادہ ٹائم تھوڑا ہے، تو جن کی ٹھیک ہونے کی اسے دھیان سے سن لو، کیونکہ ہم نے بیس بنا دی ہے، ان کے قاعدے کے اعتبار سے ہم نے انہیں مضبوط کر دیا ہے۔ اب ان کے حروف جو ہیں ان سے صحیح ادا ہوتے ہیں، لہٰذا اب 2 4 کی ڈیوٹی لگا کر آپ جو ہیں وہ اس طرح بچوں کے قرآن پاک سنا دیں، لیکن ابتداءً خود بچے پہ محنت کریں، ان کے حروف کی ادائیگی کو ٹھیک کریں۔ لیکن ہمارے ہاں نازلہ قرآن پاک کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ ہم سمجھتے ہیں جب حافظ حفظ کے لیے آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قاعدہ پڑھے، یہ ہماری غفلت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علم نہیں ہے، علم ہے لیکن غفلت ہے۔ کیا آپ نے شریعت میں یہ پڑھا ہے کہ جو حفظ کرنے آئے گا اس کے لیے لفظ صحیح کرنا ضروری ہوگا، ان کے لیے صحت لفظی ضروری ہوگی، ان کے لیے حروف کی ادائیگی ٹھیک ہوگی، اور جو حفظ نہیں کرنے والے ان کے لیے کوئی نہیں جیسے جائیں قرآن پڑھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں بہت سے قاری ایسے ہیں قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن پہ لعنت کرتا ہے۔ ایک تو قرآن پہ عمل نہیں کرتے، دوسرا یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھتے ہی نہیں، قرآن کو غلط پڑھتے ہیں، معنی بدل جاتے ہیں، الفاظ بدل جاتے ہیں۔ تو جان بوجھ کے قرآن کے الفاظ کو بدلنا تو کفر ہے، کہ جان بوجھ کر اللہ کے کلام کو بدلا جائے، اس کے ایک حرف کو بدلا جائے اور اس کے معنی کو بدلا جائے، تو یہ لفظی تبدیلی اور معنوی تبدیلی اگر جان بوجھ کے ہو تو انسان تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن جان بوجھ کے تو کوئی نہیں کرتا۔ ان کی تربیت ایسی ہوئی کہ انہوں نے غلط قرآن سیکھا، جب غلط قرآن سیکھا اب ساری زندگی غلط پڑتی ہے۔ آپ دیکھ لو 50 سال کے بابے دیکھو، 60 سال کی ماں دیکھو، انہیں قرآن نہیں پڑھنا آتا، اسی طرح ہاں اسی طرح ہی تا کو پڑھی ہے، اسی طرح زال کو زا پڑھی ہے اور سا کو سین پڑھی ہے۔ یقیناً یہ تو جرم ہے اور ایسا پڑھنا گناہ ہے، اور ایسے پڑھنے والے کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے، لیکن نماز سے باہر ہو یا نماز کے اندر ہو، پڑھنا قرات کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، لفظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اسے ادا کرنا یہ ضروری اور لازم ہے۔ پورا قرآن حفظ کرنا لازم نہیں، لیکن جتنا بھی پڑھے اتنا قرات کے ساتھ اور صحت لفظی کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، وہ ضروری ہے۔ ایک آیت پڑھ لی فرض ادا ہو گیا تلفظ کے ساتھ، سورہ فاتحہ پڑھ لی نماز میں واجب ادا ہو گیا، ساتھ ایک سورت یاد کر لی واجب ادا ہو گیا، باقی تو سنت ہے۔ لیکن صحیح الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہر مرد اور ہر عورت بالغ عاقل پر فرض عین ہے۔ فرض پتہ نہیں کیسے ان کے بغیر آ جاتا ہے چین، کیونکہ یہ ہے فرض عین، فرض عین۔ لیکن توجہ ہو تو پھر نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔